نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ جیسے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور کچھ اولاد کے بارے میں، تو تھوڑا سا مختصراً ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی اس میں آپ کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے اور آپ کیا کیا معاملات کرتے تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں تو ایک مصنوعی کردار ادا کرتے ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، ان کا جو لباس ہوتا ہے بہت مصنوعی سا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسا گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا ویسے ہی باہر تھا۔ اللہ کے رسول جو تھے وہ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں کیا کیا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس میں اگر کوئی جوں وغیرہ چڑھ آئی ہو تو اس کو صاف کر لیتے تھے، بکری کا دودھ خود ہی دھو لیتے تھے، اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتے تھے، کپڑوں میں اگر پیوند لگانا ہو، جوتے کی مرمت کرنی ہو، ڈول کو اگر ٹانکے لگانے ہوں، کوئی بوجھ اٹھانا ہو، جانور کو چارہ ڈالنا ہو، کوئی خادم کام کر رہا ہوتا تھا تو ساتھ میں مل کر کام کرواتے تھے، آٹا ساتھ میں پسوا دیتے تھے، کبھی کبھی اکیلے بھی مشقت اٹھاتے تھے، بازار جانے میں کوئی آر نہ محسوس کرتے تھے، خود ہی سودا سلف لاتے تھے اور ضرورت کی چیزیں کپڑے میں باندھ کر اٹھا لاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کتنا ایک سادے انسان کا کردار ہے یہ، ضرورت کی چیزیں کپڑے میں باندھ کر لے آتے تھے۔ ہم شرم محسوس کرتے، ہم گھر میں کام کریں گے، ہم آٹا گوندیں گے، ہم جانور کو چارہ ڈالیں گے، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو پھر ہم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے جب ہم ان کی طرح بن نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت زیادہ نرم خو، متبسم، یعنی کہ بہت زیادہ تبسم کرتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے اہل و عیال کے لیے شفیق نہ تھا، یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یعنی بیویوں پہ کوئی روب نہیں تھا، غصے میں ہے، ہر وقت سختی میں ہے، انڈر پریشر رکھا ہوا ہے۔ بہت اچھا کردار تھا، بہت اچھے معاملات تھے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول خدا گھر میں آتے تھے تو اپنا وقت کس طرح گزارتے تھے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی مصروفیتوں میں آپ کا وقت صرف ہوتا تھا، یعنی ایک دن کے 3 حصے تھے، کچھ وقت عبادت کے لیے اور کچھ اہل و عیال کے لیے اور کچھ اپنے آرام کے لیے، اور انہی اوقات میں سے آپ نے ملاقاتیوں کے لیے وقت نکالنا، مجلس میں جانا، لوگوں کے ساتھ ملنا، مہمان آتے تو ان کی ضروریات وغیرہ پوری کرنا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ازواج مطہرات کے ساتھ بہت اچھا کردار تھا ان کا، جیسے کہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگوائی، یعنی کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ جیت گئی تو دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر کوئی مسجد کا امام ہے یا کوئی دیندار شخص ہے، اگر دوڑ لگوا رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو ہم تو مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا، یہ تو دیندار ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہمیشہ اپنے ازواج مطہرات کا دل رکھتے تھے، ان کے ساتھ بہت محبت اور پیار سے پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ گڑیا سے کھیل رہی تھی، اللہ کے رسول کو جیسے دیکھا کہ اندر آ رہے ہیں تو چھپا دی، تو کہا کہ کس سے کھیل رہی تھی، کھیلو تم، نکالو گڑیا، انہوں نے پردہ ڈھانپ دیا تھا اس پر، یعنی اس کو برا نہیں مانا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ عید کا دن تھا تو مسجد نبوی میں ایک حبشی کا کوئی تماشا تھا، وہ دکھانے خود لے کر گئے اور حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سر رکھے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ ہمیں اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جو تھا خزیرہ، یہ ایک گوشت کا قیمہ ہوتا ہے، جب یہ پک جاتا ہے تو اس میں آٹا ڈال دیتے ہیں، تو یہ بنایا تو حضرت سودا بھی وہاں پہ موجود تھی، بہت بے تکلف کی فضا تھی، یعنی کہ بہت اچھا ماحول تھا اور کوئی سختی نہیں تھی، کوئی روب نہیں تھا کہ شوہر بیٹھے ہیں اور کوئی سختی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت سودا سے کہا کہ کھاؤ، 2 3 دفعہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھا رہی، نہیں کھایا، نہیں اٹھایا، تو حضرت عائشہ نے
کہا کہ کھاؤ ورنہ اٹھا کر تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ تو حضرت سودا نے جب نہیں کھایا تو حضرت عائشہ نے جو خزیرہ تھا اس میں ہاتھ ڈالا اور حضرت سودا کے چہرے پر لیپ دیا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کوئی کھانا ہے وہ اٹھا کے منہ پہ مل دے یا کچھ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے اس بات پر۔ حضرت سودا سے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سودا سے کہا کہ تم بھی ملو، اپنا حساب برابر کر لو، اور حضرت سودا نے بھی ایسے ہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ آپ نے دیکھا یہ کردار؟ ہم کہتے ہیں کیا کیا یہ ساری گندگی کر دی اور تمہیں تمیز نہیں ہے، لیکن اور اچھا موجودگی کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یعنی ازواج مطہرات اتنی بے تکلف تھیں، اتنا ہنسی مذاق تھا آپس میں، کوئی روب نہیں تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ کچھ شوخی میں بات کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بڑے غصے میں آ گئے اور مارنے کو چڑھ دیے کہ میں ماروں ان کو۔ تو حضرت عائشہ پیچھے ہو گئیں دروازے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھنڈا کیا اور کہا کوئی بات نہیں۔ تو حضرت ابو بکر چلے گئے۔ جانے کے بعد حضرت عائشہ سے کہتے ہیں دیکھا ہم نے تمہیں بچا لیا، یعنی مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں ایسا ہوتا تھا، ہنسی مذاق ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے کہ کس طرح کر رہی ہے میری بیٹی۔ تو گھریلو زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک فطری انسان تھے، اپنی ہنسی مذاق اور ازواج مطہرات کے ساتھ بہت اچھا جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، غیر انسانی پتلے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب رات کو اپنے گھر میں ہوتے تھے اپنے اہل و عیال کے درمیان میں، تو عام سی باتیں ہوتی تھیں گھریلو امور پر، گھریلو معاملات پہ، مسلمانوں کے مسائل پر۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی قصے کہانیاں بھی سنائی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ ایک دفعہ ام زرع کی کہانی سنا رہی تھی، ایک کہانی تھی 11 عورتوں کی اپنے شوہروں کا کردار بتا رہی ہیں۔ آپ سوچیں جب 11 عورتیں ملیں گی اپنے شوہروں کا کردار بتائیں گی تو وہ کس طرح کا ہوگا، لیکن ایک ادبی لحاظ سے اچھی دلچسپ کہانی تھی۔ حضرت عائشہ سنا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سن رہے تھے بہت شوق سے۔ یہ نہیں کہا کہ کیا تم اس وقت رات کو یہ کہانی سنا رہی ہو، کیا دلچسپ قصہ سنا رہی ہو تم۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے ہمیں بہت اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ جو تھے وہ بوجھل زندگی نہیں گزارتے تھے، خشک زندگی نہیں، مصنوعی زندگی نہیں تھی، دلچسپ تھی۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی آپ نے ہنسی مذاق کیا ہے، وہ انشاءاللہ جب صحابہ کرام کے معاملات آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال ہم نے مختصراً دیکھا کہ اللہ کے رسول جو تھے اپنی گھریلو زندگی میں بہت زیادہ بے تکلف تھے صحابیات کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ۔ تو یہ کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر جو ہے اپنے گھر میں جب آئے تو وہ تمام پریشانیاں جو وہ باہر فیس کر کر آیا ہے وہ گھر میں نہ لائے۔ بیویوں کے ساتھ جو کہ پورا دن ان کا انتظار کرتی ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا ہنسی مذاق کا جو ہے وہ کردار ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو طویل کر دیتے تھے، حضرت امام حسن حسین بھاگے ہوئے آتے تھے تو اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے، خطبہ دے رہے ہوتے تھے ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے، مطلب بہت پیار کا جو تھا وہ رویہ اور سلوک تھا بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ تو یہ کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو ہے بہت اچھا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک شوہر کی بات تھی، تو انشاءاللہ بیویوں کے معاملے میں بھی جب ہم دیکھیں گے تو ان کو تو بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے اپنے شوہروں کے ساتھ، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت بہترین سلوک کیا۔ تو اسی طریقے سے بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہر جو کہ تھکے ہارے آتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ شوہر کا خیال کرنا چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ اور بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔